کوٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا میرے سامنے، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل. اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے، اور سب سے یقینی چیز موت ہے. تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. تو وہ جو کام ہے مصروف عمل، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے، جو مصروف ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بالکل صحیح. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے. صحیح. اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو سختی کے بعد آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں. کیا بات. وسیم بھائی، اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں، ایسے غم ہیں نا، یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ، اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے، مطلب ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے، زندگی بہت مشکل ہے، تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے، پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنس ہے، ایک اندھیرا ہے. دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ، اور بس ٹھیک ہے، سفرنگ بھی ہے، کیوس بھی ہے، ڈارکنس بھی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس، اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہو، یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی. وی ول ٹیسٹ یو. ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے. آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے. پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے. لیکن وبشر الصابرین. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے، پھر صبر ہے. تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن. بالکل سبحان اللہ. اور جو ایتھیسٹ سے جو نہ ماننے والا ہے، وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بیچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے. سبحان. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے. تو جو سرنڈر کرنا ہے نا، یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے. ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے. تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو، تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا، یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا. تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا، تو دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا، جاؤ. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. پھر دوبارہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں. کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں. وہ مکان بک جاتا ہے. تو وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا، اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا، تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے، کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو، وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. صحیح بات. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے، کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے. ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا.
वसवसा जो है ना वो ईमान की नफ़ी है, और यकीन जो है ना वो वसवसे को नफ़ी करता है। क्या बात। तो हमने यकीन को पुख्ता करना है, यकीन नूर है, शक अंधेरा है। तो क्या इसी बात, तरह से क्या ये बात, वसवसे के ऊपर क्या सवाल किया गया, तो हजरत कहते हैं कि मेरा अल्लाह पे यकीन बेगुमाह है जो इल्म बन गया। तुम भी वो यकीन पैदा कर लो, तुम्हें भी इल्म मिल जाएगा। जबरदस्त। तो ये जो शक है ना, वसवसा, ये आजकल बड़ा कॉमन है Very कि important. ये लोग इसी वजह से ना अंधेरों जी में है। जी जी, तो शक की वजह से, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो बात की ना कि इंसान जल्दबाज है, इसमें मुझे कुरान की एक आयत भी याद आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की नेचर बताई है। सूरह मारिज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेशक हमने इंसान को निगर्डली और एंग्शियस पैदा किया, जल्दबाज है। जब खैर आती है तो आपे से बाहर हो जाता है, और जब कोई डिफिकल्टी आती है तब पैनिक हो जाता है। इल्लल मुसल्लीन, एक्सेप्ट दोज हू ऑफर सलात। यानी अल्लाह ने सोल्यूशन भी साथ बता दिया कि नहीं, नमाज तुम्हारी इन चीज़ों को चेक करेगी, सजदा करो अल्लाह के आगे, और वही आपके वाली बात है कि यकीन। और मैं तो समझता हूँ वसीम भाई कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाने के लिए तो आते हैं कि देखिए हमारे हाथ में तो